بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنے بک کا اگلا لیسن پڑھیں گے جس کا نام ہے اور اس کی آنکھ کھل گئی۔ شروع کرتے ہیں۔ بخاری اور مسلم میں ابو مسعود بدری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اذا انفق الرجل علی اہلہ یحتسبها فہو صدقہ۔ اگر کوئی شخص اپنے اہل و عیال پر ثواب کی نیت سے خرچ کرے تو یہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 55 اور صحیح مسلم 1002۔ ایک دوسری حدیث میں سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: انک لن تنفق نفقۃ تبتغی بها وجہ اللہ الا اجرت بها حتی ما تجعل فی جمرعتک۔ تم جو کچھ بھی خرچ کرو جس سے اللہ کی رضا مطلوب ہو تو اس پر تمہیں اجر اور ثواب ملے گا، یہاں تک کہ اپنی بیوی کے منہ میں ایک لقمہ بھی رکھو تو اس کا ثواب ہے۔ صحیح بخاری 1295 اور مسلم 1628۔ اب ایک تیسری حدیث صحیح مسلم سے پڑھتے ہیں، پھر ہم تینوں حدیث پر غور کریں۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: فی بضع احدکم صدقہ۔ اگر کوئی بیوی اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرے تو اس میں بھی اجر و ثواب ہے۔ صحابہ نے تعجب سے پوچھا: یا رسول اللہ، ایأتی احدنا شہوتہ ویکون لہ فیہا اجر؟ اے اللہ کے رسول، ہم میں سے کوئی شخص اپنی شہوت پوری کرتا ہے تو اس میں بھی ثواب ہے؟ ارشاد ہوا: ارأیت لو وضعها فی حرام اکان علیہ فیہا وزر؟ تمہارا کیا حال ہے اگر یہ شخص اپنی شہوت بیوی کے علاوہ حرام راستے سے پوری کرے تو کیا اس کو گناہ ہوگا یا نہیں؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ۔ اسی طرح اگر وہ حلال راستے کو اختیار کرتا ہے تو اس کے لیے اجر و ثواب ہوگا۔ یہ تینوں احادیث جن کا اوپر ذکر ہوا بخاری اور مسلم کی ہیں، لہٰذا ان کی صحت میں کسی کو شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ ان احادیث میں عورت کی عزت اور تکریم کی طرف اشارہ ہے اور میاں بیوی کے درمیان بہترین تعلقات پیدا کرنے اور ازدواجی زندگی میں پیدا ہونے والے اختلافات سے بچنے کی ترکیب بیان کی گئی۔ اگر ان احادیث پر غور و فکر و تدبر کیا جائے تو آج گھروں میں جو باہمی اختلافات رونما ہوتے ہیں ان کا مکمل حل موجود ہے۔ ہمارے ہاں ذرا سی بات پر عورت کو طلاق طلاق کہہ کر گھروں کو برباد کر دیا جاتا ہے، بچے تربیت سے محروم رہ جاتے ہیں اور عورت کو کسی اندھے غار میں دھکیل دیا جاتا ہے۔ اسلام نے عورت کو عزت اور تکریم عطا کی، پھر دنیا بھر میں حقوق نسواں کی علمبردار تنظیموں نے اپنے منشور میں عورت کو وہ مقام عطا نہیں کیا جو اسلام نے عورت کو دیا۔ ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، ذرا اس پر غور فرمائیں، آپ کے بہت سے سوالوں کا جواب مل جائے گا۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: ایک دن میرے پاس ایک عورت اپنی 2 بچیوں سمیت آئی اور مجھ سے کھانے کے لیے کچھ مانگا۔ اتفاق سے گھر میں اس وقت ایک کھجور کے سوا کچھ نہ تھا۔ میں نے وہی کھجور اس عورت کو دے دی۔ عورت نے اس کھجور کے 2 حصے کیے اور آدھا آدھا دونوں بچیوں کو دے دیا، خود اس کے حصے میں کچھ نہ آیا۔ ام المؤمنین کو بڑا تعجب ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو ان سے یہ قصہ بیان کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس واقعے کو سن کر جو الفاظ ارشاد فرمائے وہ حقوق نسواں کے نام نہاد تنظیموں کے لیے تعزیانہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ارشاد فرمایا: من ابتلی من هذه البنات بشیء فاحسن الیہن کن لہ سترا من النار۔ جو شخص بیٹیاں دے کر آزمایا گیا پھر وہ ان کی اچھی تربیت کرے تو قیامت کے دن یہ لڑکیاں اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں گی۔ یہ احادیث کسی بھی مسلم گھرانے کے لیے بے پناہ خوشی اور مسرت کا باعث ہیں۔ جب ان کے ہاں بچیاں پیدا ہوتی ہیں تو دیندار والدین اس سے خوش ہوتے ہیں کہ بچیاں ان کے لیے جنت کا دروازہ کھول رہی ہیں۔ ایسے والدین جن کے پاس بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں یا بیٹوں سے زیادہ ہیں تو ان کو لڑکی کی پیدائش پر افسوس نہیں بلکہ خوشی کا اظہار کرنا چاہیے کہ بیٹی تو والدین کے لیے رحمتیں لے کر آتی ہے۔ تاریخ میں ایک دلچسپ قصہ ملتا ہے، وہ درج ذیل میں ہے۔ ایک شخص کے ہاں صرف بیٹیاں تھیں۔ ہر مرتبہ اس کو امید ہوتی کہ اب تو بیٹا پیدا ہوگا، مگر ہر بار ہی بیٹی پیدا ہو جاتی۔ اس طرح یکے بعد دیگرے 6 بیٹیاں پیدا ہو گئیں۔ اس کی بیوی کے ہاں پھر ولادت متوقع تھی۔ وہ ڈر رہا تھا کہ کہیں پھر لڑکی پیدا نہ ہو جائے۔ شیطان نے اس کو بہکایا، چنانچہ اس نے ارادہ کر لیا کہ اب بھی لڑکی پیدا ہوئی تو وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے گا۔
اس کی کج فہمی پر غور کریں، بھلا اس میں بیوی کا کیا قصور؟ رات کو سویا تو اس نے عجیب و غریب خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ قیامت برپا ہو چکی ہے، اس کے گناہ بہت زیادہ ہیں جن کے سبب اس پر جہنم واجب ہو چکی ہے، لہٰذا فرشتوں نے اس کو پکڑا اور جہنم کی طرف لے گئے۔ پہلے دروازے پر گئے تو دیکھا کہ اس کی ایک بیٹی وہاں کھڑی تھی جس نے اسے جہنم میں جانے سے روک دیا۔ فرشتے اسے لے کر دوسرے دروازے پر چلے گئے، وہاں اس کی دوسری بیٹی کھڑی تھی جو اس کے لیے آڑ بن گئی۔ اب وہ تیسرے دروازے پر سے لے گئے، وہاں تیسری لڑکی کھڑی تھی جو رکاوٹ بن گئی۔ اس طرح فرشتے جس دروازے پر اس کو لے کر جاتے وہاں اس کی ایک بیٹی کھڑی ہوتی جو اس کا دفاع کرتی اور جہنم میں جانے سے روک دیتی۔ غرض یہ کہ فرشتے اسے جہنم کے 6 دروازوں پر لے کر گئے، مگر ہر دروازے پر اس کی کوئی نہ کوئی بیٹی رکاوٹ بنتی چلی گئی۔ اب 7واں دروازہ باقی تھا، فرشتے اس کو لے کر اس دروازے کی طرف چل دیے۔ اس پر گھبراہٹ طاری ہوئی کہ اس دروازے پر میرے لیے رکاوٹ کون بنے گا۔ اسے معلوم ہو گیا کہ جو نیت اس نے کی تھی وہ غلط تھی، وہ شیطان کے بہکاوے میں آ گیا تھا۔ انتہائی پریشانی اور خوف اور دہشت کے عالم میں اس کی آنکھ کھل چکی تھی۔ اس نے رب العزت کے حضور اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور دعا کی، اللہم ارزقنا السابع، اے اللہ ہمیں 7ویں بیٹی عطا فرما۔ اس لیے جن لوگوں کا قضاء و قدر پر ایمان نہیں ہے انہیں لڑکیوں کی پیدائش پر رنجیدہ حاضر ہونے کے بجائے خوش ہونا چاہیے۔ ایمان کی کمزوری کے سبب جن بدعقیدہ لوگوں کا یہ تصور بن چکا ہے کہ لڑکیوں کی پیدائش کا سبب ان کی بیویاں ہیں، یہ سراسر غلط ہے۔ اس میں بیویوں یا خود ان کا کوئی عمل دخل نہیں، بلکہ میاں بیوی تو صرف ذریعہ ہیں، پیدا کرنے والی ہستی تو صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ وہی جس کو چاہتا ہے لڑکا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکی دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں ملا کر دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے۔ ایسی صورت میں ہر مسلمان پر واجب ہے کہ اللہ کی قضاء و قدر پر راضی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ شورى میں ارشاد فرمایا، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ آسمانوں کی اور زمین کی سلطنت اللہ تعالیٰ کے ہی لیے ہے، جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، یا پھر لڑکے اور لڑکیاں ملا جلا کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے، وہ بڑے علم والا اور کامل قدرت والا ہے۔ سورہ شورى آیت نمبر 42 سے 50 تک۔ الحمدللہ آج کا لیسن ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو اس میں سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ نیکسٹ لیسن ہم پڑھیں گے اور اس میں بھی آپ کے ساتھ کچھ مزید شیئر کیا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔